نہیں یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، ہم غریبوں کی آن بان میں کیا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے سوالات پیش کروں گا، جو سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے میں آگے بات کرتے ہیں اور جانیں گے یو پی ٹی جی ٹی کا جو ایگزام ہے اس سے متعلق جو سوالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا انہی پہ بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ کل چھوڑا تھا اس کے آگے جانتے ہیں تنقیدی دبستان سے متعلق جو سوالات تھے انہی میں آگے دیکھتے ہیں۔ کاشف الحقائق ایک تصنیف ہے، تنقیدی کتاب ہے، جس میں امداد امام اثر جو ہیں ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے کاشف الحقائق، اور یہ عملی تنقید کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی میں انہوں نے خواجہ درد ہیں دہلی کے شاعر، ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاعری ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی اپنا روزگار چلا سکے، جس سے پیسہ اتنا کما لے کہ اپنا وہ روزگار حاصل کر سکے۔ تو امداد امام اثر کی یہ بہت ہی مشہور تصنیف ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، کاشف الحقائق۔ اس کے بعد میں امداد امام اثر کا خیال ہے کہ خوش خیالی شاعر کے لیے لازمی ہے، یعنی یہ نظریہ ہے امداد اثر کا کہ شاعر جو ہے اس کے لیے خوش خیالی جو ہے بہت ہی لازمی ہے۔ حالی کے اور شبلی کے بارے میں نظریہ ایک جیسا نظریہ کیا ہے کہ جو شعر میں وزن ہوتا ہے وہ اس وزن کو نہ تو شبلی اور نہ ہی حالی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کا اس معاملے میں ایک ہی نظریہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یاد رہے، آغا حشر کاشمیری جو ہیں وہ اردو کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے، تو اس میں آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ اس میں 3 باب ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اور 18 منظر ہیں یہودی کی لڑکی میں۔ اور پہلا جو باب ہے اس میں 8 منظر ہیں، دوسرے باب میں 7 منظر ہیں، اور پھر آخری تیسرے باب میں 3 منظر ہیں۔ بہت آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں، پہلے باب میں 8، اس کے بعد ایک کم کر دیجئے 7 دوسرے باب میں، اور تیسرے میں 3 منظر ہیں۔ تو یہودی کی لڑکی کے بارے میں یہ بات آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد آغا حشر کاشمیری کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کشمیر میں نہیں ہوئی ہے، بنارس میں ہوئی ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ان کا پہلا لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے وہ آفتاب محبت ہے، اور یہ 1897 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دبستان لکھنؤ جو ہے، دبستان لکھنؤ کے جو شعراء ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ایسا سوال آتا ہے کہ مندرجہ والے شعراء میں سے کون شعراء جو ہے وہ دہلی کا ہے اور کون لکھنؤ دبستان کا ہے۔ اس میں جو ایسے نام ہیں جو کم سنے میں آتے ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دبستان لکھنؤ کی بات کریں تو اس میں شیخ امام بخش ناسخ ہیں، قلندر بخش جرات ہیں، مصحفی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، میر حسن کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، اور سعادت خان رنگین کا نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں جعفر علی حسرت، ان کا نام یاد رکھنا ہے۔ یہ سبھی کے سبھی شعراء جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ کے شعراء ہیں۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ اردو کی پہلی خود نوشت، یاد رکھنا اردو کی پہلی خود نوشت جو ہے جعفر تھانیسری کی لکھی ہوئی تواریخ عجیب کالا پانی، جسے تواریخ عجیب بھی کہا جاتا ہے اور کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، یہ خود نوشت ہے، اردو کی پہلی مانی جاتی ہے، اور اسے لکھنے والے ہیں جعفر تھانیسری۔ یاد رہے کہ حیات نساخ جو ہیں ایک ادیب ہیں، ان کی لکھی ہوئی بھی خود نوشت ہے عبدالغفور نساخ، یہ جو ہے اس کو بھی اردو کی پہلی خود نوشت مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں سر رضا کی لکھی ہوئی ایک خود نوشت ہے اعمال نامہ، اس کو بھی بہت سے تنقید نگار اردو کی پہلی خود نوشت مانتے ہیں۔ خیر، میں نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں رکھ دی ہیں، آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد میں خود نوشت کو اردو کی پہلی انہی تینوں کی لکھی ہوئی پہلی خود نوشت یہ مانی جاتی ہیں اردو کی، تینوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اردو کا پہلا افسانہ
یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1904 میں 3 میں انمول رتن اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا مانا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، نصیر اور خدیجہ یہ افسانہ ہے لکھا ہوا راشد الخیری کا، اس کو بھی اردو کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ تو اب جو ہے 1903-1904 میں ایک افسانہ لکھا گیا تھا انمول رتن، اور یہ جو ہے منشی پریم چند کا ہے، دنیا کا انمول رتن یہ منشی پریم چند کا ہے۔ اس افسانے کو آپ کو نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر جو ہے وہ اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی مثنوی کے انداز میں ایک نظم ہے نوسرہار، یہ 1503 میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کو اردو کا پہلا مرثیہ مانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد میں اردو میں شمالی ہند کی پہلی، یہ اچھا یاد رکھنا، یہ جو نوسرہار ہے یہ اردو کی پہلی مرثیہ مانا تو جاتا ہے اس نوسرہار کو، لیکن یہ دکن میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد میں شمالی ہند کی پہلی مرثیہ جو ہے وہ عاشور نامہ کو مانا جاتا ہے، اور عاشور نامہ جو ہے وہ روشن علی کی لکھی ہوئی مرثیہ ہے۔ یہ شمالی ہند کی پہلی مرثیہ مانا جاتا ہے اس کو۔ اس کے آگے دیکھیے، اردو کا پہلا انشائیہ نگار سر سید احمد خان کو مانا جاتا ہے، اور محمد حسین آزاد کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے سر سید احمد خان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سر سید احمد خان کا انشائیہ ہے امید کی خوشی، اسی کو اردو کا پہلا انشائیہ مانا جاتا ہے، اور آزاد کا لکھا ہوا نرنگ خیال ہے، اس کو بھی اردو کا پہلا انشائیہ ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، جدید اردو شاعری کے موجد جو ہیں وہ حالی کو مانا جاتا ہے، اور آزاد کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ شب قدر لکھی ہوئی نظم ہے محمد حسین آزاد کی، اور یہ جو ہے اردو کی پہلی جدید نظم مانی جاتی ہے، لیکن حالی کو بھی اردو جدید نظم کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، تو ان کی برکھا رت ایک نظم ہے، اس کو اردو کی جدید نظم مانا جاتا ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، جدید اردو نثر کے موجد جو ہیں وہ میر امن کو مانا جاتا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی داستان ہے باغ و بہار۔ تو باغ و بہار جو ہے اس بات کی دلیل مانی جاتی ہے کہ اردو میں جدید نثر کا آغاز اسی باغ و بہار سے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں سائنٹیفک تنقید کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کا مقصد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مغربی یہ کب قائم کی گئی گازی پور میں، یہ نہ یاد رکھ کر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مغربی جو کتابیں تھیں ان کا اردو ترجمہ کرنا جو ہے وہ سائنٹیفک تنقید کا مقصد تھا۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، تہذیب الاخلاق جو ہے یہ ایک رسالہ تھا جو 1874 میں، یہاں پہ انہوں نے ویسے لکھ دیا ہے حروف میں، 1874 میں یہ نکلنا شروع ہوا تھا تہذیب الاخلاق، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کا اصل نام کیا تھا، تو مومڈن سوشل ریفارم تھا اس کا نام، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 1875 میں مدرسۃ العلوم جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی مدرسۃ العلوم کو کالج میں بدل دیا گیا تھا بعد میں 1878 میں، 3 سال کے بعد۔ اس کے بعد یاد رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان کی 2 تصنیف جو ہیں وہ یاد رکھنا ہے، تاریخ بجنور جو ہے سر سید احمد خان نے لکھی ہے، اور تاریخ سرکشی بجنور یہ بھی لکھی ہوئی تصنیف، یہ دونوں تصنیف سر سید احمد خان کی ہیں، اور ان کے بارے میں یاد رکھنا ہے اسباب بغاوت ہند بھی لکھی ہوئی سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، لیکن اس میں یاد یہ رکھنا ہے یہ عوام کے لیے نہیں تھی، یہ انہوں نے لکھ کر انگریزی حکومت کے پاس لندن اس کو لکھ کر بھیجا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آج سمجھ میں آئے ہوں گے جو میں نے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے۔ کوئی اگر آپ کا مشورہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی بات نہیں ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔